الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو. کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو. رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کان آقا سے جدا صدیق اکبر کو. رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کان آقا سے جدا صدیق اکبر کو. اور رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق اکبر کا دیا صدیق اکبر کو. لقب صدیق اکبر کا دیا صدیق اکبر کو. بڑا ہی مرتبہ جا
صدیق اکبر کو کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو بعد از حمد و صلات قابل صد تعظیم و تکریم کے لائق جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، چند معروضات آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کے اور آپ کی سیرت مطہرہ کے باب سمجھ کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قول سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد نبی کی امت میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے، اور آپ کے بیان سے اور آپ کے قول سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت اور زیادہ واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگر بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر پستی کی جانب نگاہ کرنا پڑے گی، یعنی اگر چھت کی اونچائی کا اندازہ اگر بندہ لگانا چاہے تو پھر نیچے بنیاد سے فرش سے پھر ناپا جاتا ہے کہ بھائی یہ 11 فٹ ہے، 12 فٹ ہے، کتنے فٹ اونچائی پہ ہے یہ چھت۔ بندے کا قد اگر اس کی پیمائش لینا چاہتے ہو بھائی یہ اس کا قد کتنا ہے تو پھر پاؤں کی جانب آپ کو نگاہ کرنا پڑے گی کہ پاؤں سے لے کر اس کا سر کہاں تک ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خاک راہ پہ بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کو پا نہیں سکتے، تو بس جس نبی کے خلیفہ کی یہ شان ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ذی وقار اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشیاء امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول پیش کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا اے میرے آقا کے پیارے غلاموں، اے میرے آقا کے غلاموں سن لو، اے کاش ابو بکر کے سینے کا میں ایک بال ہوتا، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی، اور وہ ہستی کے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں فاروق اعظم کا لقب ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔
اس کی لاج کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا؟ وجہ کیا ہے احباب ذی وقار؟ اس کی اجمالی تذکرہ یوں ہوا ہے کہ آپ دیکھیں امام الانبیاء علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں میرے آقا کے آگے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں نبی کے غلامی انداز کے ساتھ میرے آقا کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی حرکت نہیں کرتے کہ اگر حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اس ادب کی کیفیت کے ساتھ میرے آقا کے غلام میرے آقا کے سامنے حاضر ہے۔ اب فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے میرے آقا کے پیارے غلام اس ادب کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں کأنہم علی رؤوسہم الطیر، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے کیا اپنے غلاموں سے فرمایا میرے پیارے غلاموں، اے میرے پیارے غلاموں مجھے یہ بتاؤ نا تم میں سے کون ہے جو میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ یار کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پیارے غلاموں تم میں سے کون ہے جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ نے ہاتھ بلند کر دیے، فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا ہم سارے کے سارے آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینہ اطہر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لے کہ اب کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے آقا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو زمانہ بیت گیا ہے اس دنیا سے پردہ کے کیے ہوئے، وہ زمانہ بیت گیا ہے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ کیسے ان کا سینے کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء ہے نا کہ ان کی شان یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلام ہے، صحابہ ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے کائنات کے رب کو نہیں دیکھا، آپ کے بتلانے پہ مانا ہے، یہی بات ہے نا۔ فرمایا ہم نے رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بتلانے پہ ہم نے مان لیا ہے کہ کائنات کے رب کی ذات ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ کے بتلانے پہ ہم نے جنت و دوزخ کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ہم نے لوح و قلم کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ انبیاء اور رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ میدان
आयामे अशर को हमने नहीं देखा, क़यामत को हमने नहीं देखा। या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है, हमने इकरार कर लिया है, हमने तस्लीम कर लिया है। या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने ओज़े को सर को नहीं देखा, आपके कहने पे हमने तस्लीम कर लिया है, क्योंकि हमने आपको नबी भी तस्लीम किया है, साहिबे मोजज़ात, साहिबे कमालात नबी माना है, तस्लीम किया है। और हम ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि आपने जो दावा किया है कि मेरे प्यारे गुलामों, और जिसने मेरे जद्दे आला इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने की ज़ियारत करना चाहते हो तो वो सामने हाजिर हो जाओ, हाथ बुलंद कर दो। फरमाया या नबी अल्लाह, हम तस्लीम करते हैं आप यहाँ पर बैठ कर ही अपने जद्दे आला के सीने की ज़ियारत भी करवा सकते हैं। आपकी शान ये है, आपका मकाम ये है। या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ बैठकर अगर जन्नत दिखा सकते हैं, आप यहाँ बैठकर अगर जन्नत से अंगूरों का खोशा ले आ सकते हैं, अगर आप मस्जिद कुबा में बैठकर मक्का के हमारे घर दिखा सकते हैं, तो फिर इब्राहिम के सीने की भी ज़ियारत करवा सकते हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का अकीदा था। फरमाया मेरे प्यारे गुलामों, हाथ बुलंद करो। जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी दीगर सहाबा के साथ हाथ बुलंद किया। मेरे आका ने फरमाया मेरे प्यारे गुलाम, ऐ मेरे प्यारे यारेगार, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप अपने हाथों को नीचे कर दो। दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हाथों को नीचे किया। फरमाया उस चबूतरे पे खड़े हो जाओ। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चबूतरे पे खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम, अपनी कमीज को उतारो। जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपनी कमीज को उतारा। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामो, और जिसने मेरे जद्दे आला इब्राहिम खलीलुल्लाह के सीने की ज़ियारत करनी है, अबू बकर के सीने की ज़ियारत कर लो। यार कहो सुभान अल्लाह। और भाई ये वो ज़बान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफज हुकूमत पे लाकुस। ये उस ज़बान से निकले हुए जुमले। फरमाया जिसने इब्राहिम के सीने की ज़ियारत करना जो चाहता है, वो अबू बकर के सीने की ज़ियारत कर ले। बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को, करता याद कुरान में खुदा सिद्दीक़ अकबर को, करता याद कुरान में खुदा सिद्दीक़ अकबर को। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब इमामुल अंबिया की ज़बान से ये अल्फाज सुने ना, तड़पने लग गए, तड़पते तड़पते बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो अब हसरत में तड़पा कर जब बेहोश हुए तो होश में आए तो फिर कहा, फरमाया दुनिया वालों, काश मैं अबू बकर के सीने का इकबाल होता। कहो सुभान अल्लाह। ये तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर इस रवायत को और इस जुमले को इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने नकल किया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं, 9वीं सदी के मुजद्दिद। तो अहबाब ज़ीवकार, गोया पता ये चल गया कि कायनात के रब के खलील हैं हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहिम खलीलुल्लाह है और सिद्दीक़ अकबर खलीलुन नबी हैं।
نبی کا خلیل ہے ابو بکر اور رب کا خلیل ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ احباب ذی وقار، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا، توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا انت منی بمنزلۃ السمع والبصر، فرمایا کہ ابو بکر، توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے اس طرح ہے جیسے میری آنکھ اور میرے کان ہیں۔ کہو سبحان اللہ یار، کہو سبحان اللہ۔ والفؤاد والقلب، فرمایا تو مجھ سے اس طرح ہے جیسے میرا فؤاد اور قلب ہے۔ اور پھر فرمایا والروح فی الجسد، فرمایا ابو بکر تو مجھ سے اس طرح ہے کہ جیسے جسم میں روح ہے۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے احباب ذی وقار۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، کہ آپ کے یہ انفرادی شان اور عظمت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی دیگر صحابہ کے اندر، کہ آپ کے والد گرامی وہ بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ ہیں تو وہ بھی صحابیہ ہیں، آپ کے بیٹا ہے تو وہ بھی صحابی ہے، آپ کا پوتا ہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ یہ انفرادی شان اور عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حاصل ہوئی۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے بس میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ اقدس ہو، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ اقدس ہو۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری، اور کسی نے کہا کہ دل کر دائے سونیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کے تکدا رواں، لو لو میرا آنکھ بن جاوے کہ چشم صدیق ہو اور چہرہ محبوب ہو، فرمایا لو لو میرا آنکھ بن جاوے محتاج میں اس آنکھ دا نہ رواں۔ احباب ذی وقار، النظر الی وجہ رسول اللہ، بس میری نظر ہو اور یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا چہرہ اقدس ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے، آپ نے نقل کیا اس روایت کو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دے کر بھیجی، فرمایا اس میں نقاش سے لکھا کر لو لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے، فرمایا یہاں پر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقاش نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انگوٹھی لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، میں نے تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھا کر لو، یہ زیادتی الفاظ میں کیسی، بھئی یہ فالتو چیزیں کیوں لکھا کر لائے ہو؟ فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب کا نام لکھا جائے اور ساتھ آپ کا نام لکھا نہ جائے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جہاں رب کا نام ہو وہاں آپ کا بھی نام ہونا چاہیے۔ فرمایا ابو بکر یہ بات تو ٹھیک ہے، رب کے نام کے ساتھ
میرا نام لکھ دیا گیا. آگے ابو بکر صدیق کس نے لکھا ہے؟ سیدنا جبریل امین امام الملائکہ تشریف فرما ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابو بکر نے نہیں لکھا، یہ رب نے لکھا ہے، یہ ہم نے لکھا ہے کہ رب نے یہ کہا اگر ابو بکر رب کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کے نام کو جدا کرنا پسند نہیں کرتا تو ہم بھی نبی کے نام کے ساتھ ابو بکر کے نام کو جدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.